الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. حضرات محترم، ان آیات میں اللہ مالک اہل ایمان کو کچھ ایسی باتوں کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ جو ان کے حق میں بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں نے جب بھی مار کھائی ہے اللہ کے ان حکموں کی نافرمانی کر کے کھائی ہے. اگر ہم لوگ اللہ کے اس حکم کو مان لیں تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہے. وہ کیا باتیں ہیں جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں؟ ان میں پہلی بات اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، تم اپنوں کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بناؤ. اپنوں سے مراد کہ تمہاری دوستی اہل ایمان سے ہی ہونی چاہیے. وہی تمہارے رازدار ہیں، وہی تمہارے سب کچھ ہے. تمہاری اپنوں کے علاوہ دوسروں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. لا یعلونکم خبالا، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے کہ تم دوسروں سے دوستی، کفار سے دوستی کرو، منافقین سے دوستی کرو. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، جبکہ ان کے منہ سے نکلنے والی باتیں تم سن چکے ہو. ان کا بغض اور عناد تمہارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جو یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، ان کے دل کے اندر اس سے بھی زیادہ تمہارے متعلق بغض ہے، وہ اس سے بھی زیادہ تم سے نفرت کرتے ہیں. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کر رہا ہے اگر تم عقل کر جاؤ. آج بھی آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کے جتنے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ، ہر شخص کفار کے پاؤں پڑ رہا ہے. کفار سے دوستی اپنے لیے فخر سمجھ رہا ہے. اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہ اچھا سلوک، نہ اچھی بات. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہاں اپنے ملک کا ایک انتہائی باعزت آدمی، اس کا ہماری بیوروکریسی وہ احترام نہیں کرتی. اگر یورپ کا ایک چوڑا آ جائے جو وہاں پہ گٹر صاف کرتا ہے تو ان کے لیے وہ بڑا باعزت ہو جاتا ہے. یہ ایسا طرز عمل ہے جس نے امت کو ذلت کے اندر ڈال دیا ہے. اللہ تعالی آپ کے پاس ایک شخص نے
سفارش کی کہ ہیرا کا فلاں شخص بڑا لائق ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، آپ اسے اپنا منشی کاتب رکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا مسلمانوں میں کاتب ختم ہو گئے ہیں؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، آپ حالانکہ اہل کتاب کے ساتھ شادی اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی، اس وقت وہ یمن کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خط لکھا، انہیں کہا کہ میرا خط زمین پہ رکھنے سے پہلے اس کو طلاق دو، جب تک مسلمانوں کی بیٹیاں موجود ہیں میں یہ اجازت نہیں دوں۔ ایسے کام کروائے کہ فلسطین آج تک قتل ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سب کچھ تجربات دیکھتے ہیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں منع کر رہے ہیں یہ کام نہ کرنا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ایسے لوگ ہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن تمہارا رب تمہیں کہتا ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو لیکن وہ تمہاری کتاب کا ایک لفظ نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، ان کی منافقت یہ ہے کہ تمہیں ملتے ہیں کہ ہم دیکھیں تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، تم اپنے غصے میں ہی مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے اس کو جانتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں یاد رکھو جب بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے انہیں خوشی ملتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا، اور جب تمہیں اچھائی ملتی ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے، جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے یہ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں ایک شخص تھا Z.A. سلیحری، بہت بڑا رائٹر تھا اور صحافی بھی تھا۔ یہ نارووال کے علاقے